بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. رب کریم یہاں سے فرما رہا ہے کہ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ہمارے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط کے پاس تشریف فرما ہوئے، تو سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو لوط علیہ السلام ان کے آمد سے غمگین ہوئے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کیف صاحب میں کیسے غمگین ہو جاؤں گا اس قوم کافر پہ، تو یہاں وہ غمگین ہوئے اور وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل اس سے بڑا پریشان تنگ ہوا، ذہن پہ بڑا بوجھ آیا. اور وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور فرمانے لگے آج کا دن بڑا سخت ناگوار دن ہے. اب یہ میری قوم تو بڑی خطرناک ہے، اور یہ خوبصورت نوجوان لڑکے، اب مہمانوں کی حفاظت بھی فرض ہے، کیا ہوگا؟ انسان ہے. زرع کا معنی ہے ہاتھ کا پھیلاؤ، زراعن جیسے کہتے ہیں نا، زراعن یعنی کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک کی لمبائی. یہ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں سے زرع کا معنی ہے وہ قدرت والا ہے، اور دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہوا خالی زرع کا معنی ہے اس کا دل دماغ غموں سے خالی ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کا آیت میں وَضَاقَ بِهِ ذَرْعًا کا معنی ہے فرشتوں کے آنے سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا. اس کی اصل یہ ہے کہ اونٹ چلتے وقت اپنے اگلے پیروں سے اپنے قدموں کی گنجائش کی پیمائش کرے، اور جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار لادا جائے تو وہ تنگ ہوتا ہے. زرع کا معنی غلبہ بھی ہے، زرع کا معنی اس کو قے آ گئی، یعنی وہ کسی ناموافق چیز کو اپنے اندر روکنے سے تنگ ہو گیا اور قے اس پر غالب آ گئی. حضرت لوط علیہ السلام کا دل اس لیے تنگ ہوا تھا کہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم امرد پرست، امرد خوبصورت لڑکے جب داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی اور اقلام باز ہے، تو ان کی یہ پریشانی ہو گئی کہ وہ ان خوبصورت لڑکوں کو اپنے بد کردار قوم سے کیسے بچائے گا. تو اس لیے کہا تھا یوم عصیب. عصیب عین صاد با اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے لپیٹنا، موڑنا، باندھنا، اجتماع کرنا اور احاطہ کرنا. منجد میں یہ لکھا ہوا ہے. عصبہ کا معنی جماعت، کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کہتے ہیں. ناگوار شر کے مجموعے کو بھی عصیب کہتے ہیں، اور کسی چیز کی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کہتے ہیں. تو یہاں لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے اور کہا یہ بہت سخت دن ہے، سختی کا دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کے پاس یہ قوم دوڑتے ہوئی آئی، کیونکہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی نے خبر دے دی تھی کہ ہمارے گھر میں نہایت حسین لڑکے تشریف لا رہے. وہ اللہ تعالیٰ کہ نبی ہیں، کوئی آسان کام تھوڑی کہ انہیں کوئی تکلیف دے پائے. تو امام جعفر طبری فرماتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ
ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط علیہ السلام ان کے خلاف گواہی نہ دے. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور مہمان رہنا چاہتے ہیں. کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم لوگ کو معلوم ہے کہ اس بستی والے کیسے کام کرتے ہیں؟ بخدا میں روئی زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو میں نہیں جانتا. بڑے خبیث ہیں. پھر ان کو لے کر گھر کے طرف چلے. پھر دوبارہ ان سے یہی کہا اور ان کو لے کر چل پڑے. جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو جا کر بتا دیا. اب دیکھیں مہمان کوئی آئے تو ان کا اپنا عذر بیان کر کے پھر ہم کو اس کو رخصت نہیں کر سکتے. بھئی جب آئے تو وہ کہتے ہم یہاں رہیں گے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر پہلے وہاں آتے ہیں نا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے آئے. پھر اس کی بستی میں گیا اور ان دونوں بستیوں کے درمیان 4 فرسخ 12 شرعی میل کا فاصلہ تھا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں گئے. اور لوط علیہ السلام یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں. اس لیے لوط علیہ السلام کی پریشانی ہوگی. تو ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خباثت کی وجہ سے ان لڑکوں کی عزت کا خطرہ تھا اور وہ تنہا ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے. یہ بھی کہا گیا کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت مہمان نوازی کے لیے کوئی سامان نہیں تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی مہمان کو نہ ٹھہرائیں, آپ قانون چھوڑیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمارے محلے کا اب شریعت چھوڑیں. تو اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے. یوں راؤنہ دوڑتے ہوئے. وَمِن قبل سے قبل کانو تھے کون؟ قوم لوط یعملون السیئات برے کام کرتے تھے. لواطت میں اغلام بازی میں اس برے خبیث کام میں کیا تھے؟ ملوث تھے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, یا قوم مختصر حالات یہاں بیان ہو رہے ہیں. ہاں اولائی بناتی ہم اطہر لکم, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں. یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں. جب لڑکیاں ان سے نکاح کرو فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی, اور مہمانوں کے بارے مجھے شرمندہ نہ کرو. یہ میرے مہمان ہیں, آپ لوگ مجھے اس مہمانوں کے بارے میں تکلیف نہ دو. تمہاری بیویاں جو میری قومی بیٹیاں ہیں, ان کی تفسیر وہ آیت ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ سورہ شعراء میں 186. تو اسے پتہ لگا آج تقریباً 4 مقامات پر ان کا ذکر آیا. لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ شعراء, سورہ نمل, سورہ قصص اور سورہ عنکبوت. اس مردود قوم کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں فرما رہے ہیں, جیسے بزرگ اپنے چھوٹوں کو بیٹا یا بیٹی کہہ دیا کرتے ہیں. تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مہمانوں کی خدمت اور ان کی حفاظت سنت انبیاء ہے, اگرچہ ان کو پہچان بھی نہ جائے, اجنبی کیوں نہ ہو, لیکن مہمان تو وہ ہو جو آپ کے پاس آیا. میری قوم ان کو, میرے مہمانوں کو, مجھے مہمانوں کے بارے مجھے تکلیف نہ دو اور مجھے رسوا نہ کرو. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اپنے مہمانوں کو ستانے والوں پر ناراض اور ان کی خدمت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے اہل مدینہ اب بھی زائرین کی خدمت کرتے ہیں. لوگ اس مناظروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑے اللہ والے جہاں ہوتے ہیں تو وہاں کتنے خادمین ہوتے ہیں. ہمارے پشاور میں ہم گئے تو ایک بزرگ ہستی سے ملے, تو انہوں نے جیسے دیکھے علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو پھر وہ جو ہمارے پاس آئے اس نے بولا میں خود عالم دین ہوں, وہ درس بھی ہوں, لیکن وہ ہماری خدمت میں آئے کہ نہیں آپ لوگ دور سے آئے تو آپ کو کھانا بھی ہم کھلائیں گے اور آپ کی مہمان نوازی بھی.
تو اب ہم حیران ہو گئے کہ اس کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اور یہ چائے اور کھانا. اللہ اکبر. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ کوئی عقل مند ہے تمہارے اندر؟ یعنی اگر تم ضد سے میری بات نہیں مانتے تو تم میں اگر کوئی عقل مند ہو جو تمہیں ان حرکتوں سے روکے، اس کی بات مان لے. یہ کلام آپ نے نہایت پریشانی کی حالت میں کہا، بڑے دکھے تھے. تمہیں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ اللہ والوں کو اس انداز سے دکھ دیا. قالوا، انہوں نے بکواس کیا، لقد علمت، بے شک تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی تمہاری قوم کی بیٹیوں میں، یعنی ہم کو ان کے طرف رغبت نہیں ہے یا ہم عورت کے قابل ہی نہ رہے. اغلب بعض جو ہے اکثر نامرد ہو جاتے ہیں. ہاں، ان بیماریوں کی وجہ سے یہ پھر ایسے بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے بیوی کا بھی. ہاں، خیر خیر، اللہ اکبر کبیرہ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے، جو ہم چاہتے ہیں آپ وہ جانتے ہیں. قَالَ، بڑے افسوس سے کہنے لگا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لیتا تو آپ ایسے نہ کرتے. اب ظاہری اسباب تو نہیں ہے نا، ظاہری اسباب تو سب ان کے پاس تھے، وہ زیادہ تھے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں بیویوں سے قضاء شہوت کرنے کی کوئی خواہش نہیں، اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لانا پڑے گا اور وہ ہمیں منظور نہیں. اور آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہم لڑکوں سے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی، یعنی کاش میں تنہا تم کو اس بے حیائی کے کام سے روکنے پر قادر ہوتا. اور کہا یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ، میری حمایت میں کوئی قبیلہ ہوتا، میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا، یا کاش میرے پاس ایک لشکر ہوتا جس کی مدد سے میں اس برائی کو روک لیتا. حضرت قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ کاش میری حمایت میں کوئی قبیلہ ہوتا. ابن جریر نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی بھیجا گیا ہے اس کے پشت پر کوئی قبیلہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کے پشت پر بھی بنو ہاشم کا قبیلہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے، وہ بے شک اور رکن شدید کے پناہ کی خواہش کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث 3375 نمبر، مسلم میں 151 نمبر پہ. امام ترمذی کی روایت اس حدیث کے بعد یہ اضافہ بھی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کو اس کے قوم کے مضبوط قبیلے سے بھیجا. جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے. دین کی تبلیغ کوئی آسان نہیں ہے. شرابی کبابی فرعونی ہزاروں سامنے آ جاتے. قوم لوط میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نسب سے تعلق ہو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام شام کے علاقے صدوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان عراق میں تھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کے طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شام کے طرف ہجرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل صدوم کے طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کاش میرے ساتھ لشکر یا میرے رشتہ دار اور میرا قبیلہ ہوتا، دین کی تبلیغ میں آج میرا ساتھ دیتے، تو میں اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے ان سے مدد حاصل کرتا. امام ابن مردویہ نے روایت کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے. رکن شدید سے ان کی مراد قبیلہ تھی.
क्योंकि जिस तरह रुकन सुतून से सहारा लेते हैं इसी तरह कबीला से भी सहारा लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया था अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमाए, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह की पनाह नहीं ली। अल्लामा नबी ने कहा कि हो सकता है कि इन्होंने अपने बातिन में अल्लाह ताला से पनाह तलब की हो, इसलिए तो पनाह मिल गई। और जाहिर में ये कहा हो कि इनकी मदद के लिए इनके पास कोई कुव्वत या इनके पुश्त पर कोई कबीला नहीं है, ताकि मेहमानों पर इनका अजाब जाहिर हो जाए। फतहुल बारी में ये है। ये तौजीहात मजीद आगे इन्होंने किए हैं। बहरहाल आगे हम दर्स पढ़ाते हैं कि कालू उन्होंने कहा या लूत व ए लूत अलैहिस्सलाम इन्ना रसूल रब्बे का हम तेरे रब के भेजे हुए लई असिलु इलै का हरगिज़ आप तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। फासर ब्याह के बिक़िता मिनल रात के हिस्से में अपने घर वालों को ले चलिए। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन एक भी तुम में से पीछे न देखे सिवाय तेरी औरत के तेरी बीवी के। इन मुसीब हुआ कि इनको पहुंचेगा वो अजाब मा असाबम जो इस कौम को पहुंचेगा। और इसने फिर कहा कि इससे भी जल्दी इनको हलाक कर दो। तो फरिश्तों ने कहा इन मौअदुम सुबह, अच्छा इनके हलाकत का वक्त सुबह है। तो उसने फिर ये कहा कि सुबह से भी पहले बर्बाद कर दो। उन्होंने कहा अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है। फलम्मा जा अमरुना जब हमारा हुक्म अजाब आया जअलना आलिया साफिला इसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया। अब जमीन बरम ऊपर रहते ना, ये उल्टी हो जाए, से ऊपर वाले हिस्से को नीचा कर दिया। वह अमतरना आलिया और अल्लाह करीम ने इस पर बरसाया। हाँ अमतरना हमने बरसाया। ये बारिश कैसे थी कि अल्लाह करीम ने इस पर पत्थर हिजारा पत्थर मिन सिज्जील कंकर संग्रेजे मंदूद पे दर पे लगातार मुसम्मद जिस पर निशान लगे हुए थे इन दरब का तेरे रब की तरफ से वमा यमीन ज़ालिमीन में वहीद। और ये सजा जालिमों से कुछ दूर नहीं है। कोई भी जालिम होगा तो वो इस सजा में गिरफ्तार होगा। तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती या किसी मजबूत किले की पनाह में होता, तो इससे ये मालूम होता था कि इन बदमाशों और उबाश लोगों की ये पूरी लश्कर ये पूरी एक फसाद का ये जड़ से लूत अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और उनको अफसोस हुआ कि इन्हें अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब फरिश्तों ने इनके ये हाल का देखा तो इन्हें मुख्तलिफ खुशखबरियां दी। नंबर एक वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये खुशखबरी। नंबर दो कुफार अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। नंबर तीन अल्लाह ताला इनको हलाक कर देगा। नंबर चार अल्लाह करीम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनके अहल को इस अजाब से निजात देगा। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम गालिब आने लगी। वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक़्त इनसे फरिश्तों ने कहा आप दरवाजे से हट जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हट गए और दरवाजा खुल गया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा तो सब अंधे हो गए। पर मारा सब अंधे और उल्टे पांव बचाओ बचाओ चीखते हुए भागे। जैसे अल्लाह करीम फरमाते वलक़द रावदू अन दुइफी फतमसना अयुनहुम फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। सूरह कमर में 37 नंबर आयत है। और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों के साथ बुरे काम का इरादा किया तो हमने इनकी आंखों को मिटा दिया। सो अब मेरा अजाब और मेरी वईद का मजा चखो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी रवायत है और बाज़ दीगर सहाबा से एक तवील हदीस रिवायत की इसकी आखिर में है जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काश मुझ में तुमसे मुकाबला की कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत कबीला की पनाह में होता। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैलाए और इनके आंखों के इसके कौम के आंखों को अंधा कर दिया और बचाओ बचाओ कहते हुए उल्टे पैर भाग गए। इन्होंने कहा लूत के घर में रूए जमीन का सबसे बड़ा जादूगर है। फिर भी कहने लगे अल्लाह अकबर।
فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصے میں روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شام کے طرف لے گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ان کو اسی وقت ہلاک کر دو۔ فرشتوں نے کہا ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر رات کے پچھلے پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا، جیسے کہ رب فرماتا ان ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر سنساری کا عذاب بھیجا، الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے صبح کا ٹائم انہیں نجات دی۔ اچھا، اس قوم کو الٹ دینے کے روایات کہ حضرت جبرائیل نے ان کے نیچے اپنا پر رکھ کر ان بستیوں کو آسمان کے طرف لے کر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس زمین کو الٹ دیا اور نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور جن بستیوں کو پلٹا گیا تھا وہ 5 تھی، صیغہ، صغرا، امرا اور دوما اور سدوم، اور یہ سب بستیاں یہ لوط علیہ السلام نے جس کی تبلیغ کی یہ بستیاں نہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ بدکاری کے مجلے سے برپا کرنے والوں، ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر کنکریاں برسائی گئی اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ سجیل، مجاہد نے کہا سجیل فارسی کا لفظ ہے، سنگ ہم کہتے ہیں پتھر، وگل یعنی پتھر اور کیچڑ، ہم اس کو بولتے ہیں پشتو میں قدکانے، تھوڑا سا نرم ہوتا ہے پتھر سے۔ ابن زید نے کہا سجیل آسمان دنیا کا نام، یعنی قوم لوط پر آسمان دنیا سے پتھر برسائے گئے۔ زجاج نے کہا سجیل کا معنی ہے بھیجی ہوئی، یعنی اچھا نیز زجاج نے کہا سجل کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ کنکریاں کیونکہ کتاب کی طرح لکھی ہوئی تھی اس لیے ان کو سجیل فرمایا۔ فرح نے کہا اس کا معنی ہے پکی ہوئی مٹی، پکی ہوئی مٹی قدکانے۔ نحاس نے کہا کہ سجل کا معنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو۔ عبید نے کہا اس کا معنی ہے سخت، ان کے علاوہ اور بھی کئی معنی مرقوم ہے۔ قوم لوط کو سنسار کرنے کے متعلق روایات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی، آخر میں کیا فرمایا یہ ظالموں سے دور نہیں۔ تو حسن نے کہا اس کا معنی ہے کہ سنسار کرنے کی سزا ظالموں سے یعنی قوم لوط سے کچھ دور نہ تھی۔ مجاہد نے کہا اس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے، یعنی یا محمد علیہ السلام آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ قتادہ اور اکرمہ نے کہا اس سے امت کے ظالموں سے یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ پتھر برسانے کے متعلق 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر اٹھایا تو اس پر پتھر برسائے گئے، دوسرا قول یہ کہ یہ پتھر ان لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔ ابھی دیکھیں یہاں آخری بات سناتا ہوں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم میں یہ ایسے ایسے ہوگا۔ علامہ قرطبی ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حسن بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری قوم میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ وہ 10 کام یہ ہے، مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا 1، غلیل مارنا 3، کنکریاں مارنا 4، حمام میں کھیلنا 5، دف بجانا 6، خمر شراب پینا 7، داڑھی کاٹنا منڈوانا 8، مونچھیں لمبی رکھنا 9، سیٹی اور تالی بجانا 10، ریشم پہنا، اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی وہ ہے عورتوں
کا عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 21 صفحہ 240 اور کنز العمال حدیث نمبر 13014. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے. جو یہ بری بیماری ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، پیارے نبی کی پیاری امت کو ایسی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.